خزاں اگلے سوال پر بات کریں گے۔ ناصر صاحب نے انہوں نے سوال ہمیں بھجوایا تھا کہ احادیث میں حج بدل کا کہاں ذکر ملتا ہے، اور میں اس کو پورا کر دوں زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا ایک دوست بزرگ داؤد احمد صاحب نے گلاسگو سے فون پر ہمیں یہ بھی پوچھا تھا کہ کسی پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ حج بدل کرنے والے شخص نے خود پہلے حج کیا ہوا ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر حج بدل کے لیے بھجوایا جانے والا شخص غریب ہو اور وہ خود حج کر ہی نہ سکتا ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب گویا اس سوال کے تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ احادیث میں حج بدل کا ذکر کہاں ملتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ حج بدل اگر کسی نے خود حج نہیں کیا ہوا اور وہ غریب آدمی ہے تو وہ حج بدل نہیں کر سکتا، اور تیسرا یہ ہے کہ حج بدل کے لیے یہ شرط ہے کہ اس نے پہلے حج کیا۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے کہ احادیث میں کہاں ذکر ملتا ہے، تو مختلف احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو اس موقع پر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ منا کے مقام پر حضور کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سوال تھے مختلف، ان کے جواب دینے کے لیے۔ کسی نے یہ پوچھا کہ حضور میں نے قربانی نہیں کی اور اس سے پہلے میں نے رمی جمار نہیں کی اور قربانی کر دی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اب رمی کر دو ولا حرجہ۔ کسی نے کہا کہ حضور میں نے سر منڈوا دیا اور قربانی نہیں کی، تو حضور نے کہا اب قربانی کر دو ولا حرجہ۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کوئی مؤخر اور مقدم کے سلسلے میں، تو حضور نے فرمایا کہ اب کر دو۔ تو دراصل وہ ایسا وقت تھا جب شریعت سکھائی جا رہی تھی، خاص طور پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا فتح مکہ کے بعد، جو باقاعدہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد حضور نے فرمایا، اور اس میں کئی قسم کے جو حج سے متعلق احکامات قرآن کریم میں نازل ہوئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی میں صحابہ نے دیکھا۔ تو اس میں اس دوران حجۃ الوداع کے موقع پہ بعض ایسے سوال بھی، مثلا ایک خثعم قبیلے کا نام ہے خثعم، وہاں کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ حضور میرا والد بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس پہ حج فرض ہے، مالی لحاظ سے سفر کے امن میسر ہے اسے، لیکن وہ اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ وہ سواری پہ بھی ٹھیک ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا اگر میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں تو یہ درست ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بالکل حج کرو اس کی طرف سے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میری والدہ پر حج فرض تھا، لیکن وہ قبل اس کے کہ حج ادا کرتی فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا کرتی کہ نہ؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ضرور ادا کرتی۔ تو حضور نے فرمایا پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو یہ احادیث میں ذکر ملتا ہے، یہ ہے حج بدل، کسی کی طرف سے حج کرنا۔ اب ان دونوں احادیث میں اگر دیکھیں تو اولاد، ایک میں بیٹی اپنی والدہ کی طرف سے اور ایک میں بیٹی اپنے والد کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح اب دوسرا پہلو ہے کہ اس کے لیے حج بدل کے لیے کہاں ضروری ہے کہ وہ پہلے خود حج کیا جائے۔ احادیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک شخص کو تلبیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں یہ تلبیہ میں شبرمہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ یہ شبرمہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرا بھائی ہے، یا راوی کو شک ہے کہ اس نے کہا کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے۔ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تم نے خود حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے کہا کہ پہلے خود حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ اب باوجود اس کے کہ اس نے بھائی یا کسی رشتہ دار کا ذکر کیا، تو ان تینوں احادیث کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ حج کرے، اس نے خود حج کیا ہو۔ ایسا شخص ہی حج کر سکتا ہے جس نے خود حج کیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ اولاد ہو، اگر اس نے حج نہیں کیا تو اس کی طرف سے حج ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں مختلف مواقع پہ حضور سے سوال کیے گئے۔ ایک موقع پہ حضور سے پوچھا گیا کہ حج بدل
کسی نے کہا کہ حضور میں حج بدل کرنا چاہتا ہوں تو کروانا چاہتا ہوں تو کروا لوں، اس پہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا ماں کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، غیر کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس نے خود حج کیا ہوا ہے تو پھر وہ حج بدل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور نے فرمایا کہ حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا حج بدل کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے خود حج کر چکا ہو۔ تو اب یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ انسان نے پہلے حج خود کیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ اولاد ہو جو اپنے باپ یا ماں کی طرف سے کر رہی ہے۔ اب اس کا آخری جو حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیچارہ غریب ہو تو وہ حج نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے تو ویسے ہی حج فرض ہی نہیں ہے۔ حج کے لیے کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک وہ، اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ تو اس پہ فرض ہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اسے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن راستے کا امن میسر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی، اس پہ بھی حج فرض نہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کوئی ایسی چٹی نہیں ہے جو اگر نہیں بھی ہے تو قرض لے کے یا مانگ تانگ کے کر لیا جائے۔ یہ بہرحال حکمتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں اس شریعت میں رکھی ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ اس لیے یہ اگر وہ غریب آدمی ہے تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اگر خود نہیں کر سکتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حج بدل کے لیے بہرحال یہ شرط ہے کہ پہلے اس نے خود حج کیا ہو۔ یہ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔